السلام علیکم۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا ویڈیو کا آغاز اس موضوع سے کرتے ہیں کہ جو فرسٹ جنریشن ایڈوکیٹ ہیں ان کو کون کون سے چیلنجز درپیش آتے ہیں انیشلی انڈیپینڈنٹ کلائنٹ بنانے میں، خاص طور پہ جو انٹروورڈ یعنی کہ پرسنالٹی ہے اور اس فیلڈ میں آ گئی ہے، تو ان کے لیے کس طرح ایشوز ہیں، خاص طور پہ فرسٹ جنریشن میل جو لوگ یعنی کہ اس فیلڈ میں آتے ہیں ان کو کیا چیلنج درکار ہوتے ہیں۔ تو اس میں مختلف چیلنجز ہیں۔ ایک سوسائٹی کا چیلنج ہے، ایک جو فیلڈ میں پریکٹیکل ریئلٹیز ہوتی ہیں وہ ڈیفرینٹ ہوتی ہیں، جو تھیوریز میں پڑھائی جاتی ہیں وہ ڈیفرینٹ ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے مختلف ایشوز ہیں، اس کو کیٹر نہ کرنا اور ایکسپیرینس پرسن کی انفارمیشن نہ ہونے کے باوجود کافی ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ چونکہ میں خود بھی ایز اے پروفیشنل ایڈوکیٹ کام کر رہا ہوں فیلڈ میں، تو ہم بھی آن دا بہاف آئی ایم آلسو فرام دا فرسٹ جنریشن ایڈوکیٹ ان ہز فیملی. So my first difficulty is to understand how to litigation start, how to convince client, then you fight in the court case. پہلے تو ایشو یہ ہے کہ آپ نے کلائنٹ کو کیسے کنونس کرنا ہے کہ وہ آپ کے اوپر ٹرسٹ کرے۔ آپ نے اس کو ایسی کون سی انفارمیشن دینی ہے جس کے اوپر وہ ٹرسٹ کرے، اور اس کے بعد ٹرسٹ کرنے کے بعد وہ آپ کے بہاف پہ اسٹے بھی کرے آپ کے ساتھ جب آپ اس کے لیے فائٹ کریں کورٹ میں۔ تو وہ بعد میں چیزیں آتی ہیں جو ڈرافٹنگ کرنا، آرگومنٹ کرنا، کوئی اپنی اتھارٹی پیش کرنا اس ریلیونٹ کیس کے حوالے سے۔ فرسٹ آف آل تو آپ کی میٹر کرتی ہے آپ کس علاقے سے بلانگ کرتے ہیں، آپ کی سوسائٹی میں آپ کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، آپ کی فیملی کا کیا بیک گراؤنڈ ہے۔ تو یہ آپ کو پیچھے سے اس ٹائم میں کچھ آوازیں آ رہی ہوں کہ ہماری کورٹ کے یعنی کہ کچھ معاملات ہو رہے ہیں مختلف، یعنی کہ پروسیڈنگ جو ہوتی ہیں اس کی لیٹیگیشن کی، تو اس حوالے سے یہ معاملات آپ کو سننے میں آ رہے ہوں گے۔ پیچھے کراس ایگزامینیشن چل رہی ہے تو اس کو وہ ان کی یہ چیزیں یعنی کہ سامنے آپ کو آواز آ رہی ہوگی۔ تو یہ باتیں ہیں۔ تو ایک تو آپ کا ریگولرلی ہونا، خاص طور پہ ٹائم پہ آنا فرسٹ جنریشن ایڈوکیٹ کا بہت ضروری ہے۔ پروفیشنل ڈریس میں آنا اور پروفیشنل کنڈکٹ کرنا۔ جب بھی آپ سے کوئی لیگلی معاملات کے بارے میں پوچھا جائے، کوشش کریں آپ اس کو ایکوریٹ انفارمیشن دیں، تاکہ وہ بعد میں جب اس انفارمیشن کو کراس چیک کرے تو وہ یعنی کہ ویریفائی کرے اور اس کو بھی ٹرسٹ بلڈ ہو۔ ہاں یار، اس دفعہ تو میں اس کے پاس لاسٹ ٹائم تو کیس میں نہیں گیا تھا، لیکن اس نے انفارمیشن ہمیں نا رائٹ دی تھی۔ تو یہ ایشوز ہیں، آپ ان کو کورٹ میں اپیئر ہوں ریگولرلی، چاہے آپ کے پاس کیس نہیں بھی ہے پھر بھی آپ اپیئر ہوں، تاکہ وہاں پہ آپ کے جو ریلیونٹ سوسائٹی کے جو لوگ آئیں گے وہ دیکھیں گے بھی یہ ریگولر بھی ہے اور کورٹ میں اپیئر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس انیشلی یعنی کہ اسمال ایفرٹ کے کام آئیں گے، جیسے آپ سے کوئی ڈاکومنٹیشن کی ویریفیکیشن کرانا، یعنی کہ ڈومیسائل کی پریپریشن، کسی کورٹ سے کوئی پیپر نکلوانا یا اٹیسٹڈ کاپیز نکلوانا، یا کسی پیپر کی رائٹنگ کے حوالے سے آپ کے پاس کچھ لوگ آئیں گے انیشلی، جیسے ایگریمنٹ ٹو سیل ڈرافٹ کرنا، رینٹ ایگریمنٹ ڈرافٹ کرنا، کچھ یعنی کہ اور پیپر کے اوپر ڈاکومنٹیشن کرنا، یعنی کہ کچھ فیملی سیٹلمنٹ ایشوز کے اوپر جو اسٹامپ پیپر کے اوپر یعنی کہ رائٹنگ ہوتی ہے، اس حوالے سے آپ کے پاس آئیں گے کہ آپ کے پاس انیشلی کام آئے گا۔ اور لوگ آپ کے پاس تب بھی آئیں گے جب ان کے پاس ٹرسٹ بلڈ ہوگا، اور جب آپ کسی کو ایک دفعہ، چاہے آپ تھوڑی اس میں آپ ایک چیز لازمی کریں، چارج تھوڑا کریں، تاکہ وہ آپ جب اس کو چارج کر کے اس کو بھیج دیں گے اس کو یعنی کہ کلائنٹ کو واپس سوسائٹی میں، وہ جب جائے گا کہ آپ نے کہاں سے کام کرایا،
تو یہ چیز ضرور معنی رکھتی ہے، وہ آپ کی مارکیٹ کرتا ہے کہ اس بندے نے چارج بھی نومینل کیا ہے اور کام بھی کیا ہے اور ود ان ٹائم بھی کیا ہے، کہ جب بھی ہم اس کو اپروچ کرتے ہیں وہ ود ان ٹائم یعنی کہ ٹائم پہ رسپانسیبل بھی ہے۔ یہ بہت بڑا فیکٹر ہے سوسائٹی میں، کہ جو ینگسٹر کانشیس ہوتے ہیں ایشوز جب ان کے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو ٹائم پہ اپروچ کریں ہمیں، رسپانسیبل ہو، جب بھی ہمیں ضرورت ہو وہ اویلیبل ہو۔ بعض تو ایسے یعنی کہ آپ کے ساتھ فرینکنیس پال لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں سے جب بھی میں اس کو فون کروں اٹینڈ کریں، تو یہ آپ کچھ کر سکتے ہیں، ان کو ریسٹرکشن لگا سکتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ کو ٹائم نہیں ہے، آپ ہمارا یعنی کہ کمفرٹ ڈسٹرب نہ کریں رات کے ٹائم سونے کا۔ تو یہ مختلف چیزیں ہیں، آپ اس کو ضرور کیٹر کریں اور اپنے دوستوں میں اور یعنی کہ اٹھنا بیٹھنا کریں، ایونٹ اٹینڈ کریں، کسی نئی جگہ پہ جا کے چائے پئیں، پانی پئیں، وہاں سے کچھ لیں کچھ دیں، وہاں پہ 10 منٹ بیٹھیں، وہاں سے گفتگو کریں، اپنا تعارف کریں۔ اور خاص طور پہ جب بھی کوئی میٹر کے بارے، کورٹ کے میٹر کے بارے میں آپ سے پوچھے کہ آپ کہاں پریکٹس کرتے ہیں، آپ ان کا ریناؤن یعنی کہ ایڈریس کریں اپنا، یعنی کہ اپنی ڈگری کے بارے میں، اپنا یعنی کہ کام کے بارے میں جو آپ یعنی کہ ویریفائی کام کر کے ڈیلیور کر سکتے ہیں، اور وزٹنگ کارڈ جو ڈیمانڈ کرے اس کو ضرور دیں، اور اس کو پہلے نومینل فیس بتائیں اگر وہ شروع میں ہی آپ کے ساتھ یعنی کہ کوئی ٹائی کرنا چاہتا ہے کہ بھئی میں آپ کے ساتھ کام کروانا چاہتا ہوں، تو یہ معاملہ ہے، آپ اس کے بارے میں ضرور یعنی کہ پھر سٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ فرسٹ آف آل آپ کے پاس ہائی انٹلیکٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ فرسٹ جنریشن لاء سے آ رہے ہیں، لائر، فرسٹ جنریشن لائر کو چاہیے، ایڈوکیٹ کو چاہیے کہ ریگولر ہو، ٹائم پہ اپیئر ہو، سوسائٹی میں اپنا یعنی کہ ڈریس کوڈ میں بھی گھومے، کسی نیٹ ورکنگ ایونٹ کے اوپر، کسی کے شادی کے ولیمے کے اوپر، کسی کے جنازے کے اوپر، کسی کے چالیسویں کے اوپر، کسی کی کوئی بھی ایونٹ ہو رہا ہے جہاں پہ گیٹ ٹو گیدرنگ ہے۔ اب گیٹ ٹو گیدرنگ کا لازمی نہیں ہے آپ یعنی کہ 2000 بندے کے درمیان گیٹ ٹو گیدرنگ کریں، آپ 2 بندوں کے درمیان بھی گیٹ ٹو گیدرنگ کریں اور ایفیکٹو گیٹ ٹو گیدرنگ کریں کہ جس کی وجہ سے ان کو پتہ لگے کہ یہ ریلائبل پرسن ہے اور کانفیڈنس پرسن ہے اور ٹائم کے اوپر پہنچتا ہے اور شیڈول پرسن ہے یہ، اور یہ رسپانسیبل پرسن ہے، یہ کام کر کے بھی دے گا۔ جب بھی آپ اپنے کلائنٹ کے ساتھ یعنی کہ ایڈریس کریں